بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس کی تصویر کشی سمجھ میں آئی کہ وہ مصور کیسا ہے؟ تو یہی عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ پانی کا مزاج ایک، پانی کا رنگ ایک، مٹی کا رنگ ایک، لیکن جب بیل بوٹے نکلے تو مختلف رنگوں کا نکلے۔ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یذکرون، اس میں نشانی ہے صاحبان ذکر کے لیے۔ شہد کی مکھی میں نشانی تھی صاحبان فکر کے لیے۔ اب کبھی اگر موقع ہوگا تو عرض کروں گا کہ یہ لفظوں میں اختلاف کیوں ہو رہا ہے۔ کوئی نشانی صاحبان فکر کے لیے ہے، کوئی نشانی صاحبان ذکر کے لیے ہے۔ اور اب ایک تیسری نشانی، الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء ما یمسکہن الا اللہ ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون۔ جانا ہے توحید تک، لیکن پہلے طے تو ہو جائے کہ وہ ہے بھی یا نہیں۔ جانا ہے توحید تک۔ الم یروا، بھائی دیکھیں پوری انسانیت کو مخاطب کیا۔ الم یروا الی الطیر، یہ کیا ہو گیا ان انسانوں کو؟ یہ اڑتے ہوئے پرندوں کو کیوں نہیں دیکھتے؟ یہ پرندے جو فضاؤں میں پر کو پھیلائے ہوئے چل رہے ہیں نا، ان کی طرف دیکھتے کیوں نہیں؟ الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء، کہ یہ کس طریقے سے آسمان کی فضاؤں میں رکے ہوئے ہیں، یہ زمین پر ٹپک کے گر کیوں نہیں جاتے؟ ما یمسکہن الا اللہ، انہیں فضا میں کوئی روک نہیں سکتا سوائے اللہ کے۔ اب 1500 سال پہلے جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی تھی تو اس وقت گریویٹی کی تھیوری نہیں تھی، نظریہ کشش ارض اس وقت دنیا میں موجود نہیں تھا کہ زمین کھینچ لیتی ہے۔ کچھ صدیاں پہلے، کچھ برس پہلے ایک سائنسداں نے ایک سیب کو زمین پر گرتے ہوئے دیکھ کر یہ سوچنا شروع کیا کہ یہ سیب زمین پر کیوں گرا، یہ سیب آسمان میں اڑ کیوں نہیں گیا۔ اور پھر جب اس نے تحقیق کی تو اسے اندازہ ہوا کہ زمین میں کشش پائی جاتی ہے اور وہ ہر شے کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے نا یہ تھیوری، نظریہ کشش ارض۔ کتنے آسان لفظوں میں پروردگار نے کہا، بھائی توجہ رکھیے گا، کتنے آسان لفظوں میں کہا نظریہ کشش ارض کو، اور کس طریقے سے متوجہ کیا کہ بھائی ہر شے کا مزاج یہ ہے۔ اب میں یہ تصویر میرے ہاتھ میں ہے، اسے اگر میں فضا میں اچھالوں، پھینکوں، تو جتنی دیر تک میری فورس رہے گی، میرے پھینکنے کی فورس، اس وقت تک یہ فضا میں جاتی رہے گی، اور جہاں فورس ختم ہو جائے گی زمین اسے کھینچ لے گی۔ یہ ہے طریقہ۔ اچھا، تو اب میں اپنے سارے سننے والوں سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ پروردگار نے اسی بات کی طرف متوجہ کیا کہ یہ جو فضاؤں میں رکے ہوئے پرندے ہیں، پر پھیلا کر چل رہے ہیں، کبھی جھپٹ رہے ہیں، کبھی پر پھیلا رہے ہیں، کبھی پر سمیٹ رہے ہیں، کبھی بلندیوں کی طرف جا رہے ہیں، کبھی بلندیوں سے اتر رہے ہیں، گر نہیں رہے ہیں۔ تو نظریہ کشش ارض کو توڑ کر سوائے خالق ارض کے انہیں فضاؤں میں کوئی روک نہیں سکتا۔ بات تو واضح ہو رہی ہے نا۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، ہم نے فضاؤں میں پرندوں کے رکنے میں نشانیاں رکھی ہیں صاحبان ایمان کے لیے، مومنوں کے لیے۔ اب میں کیسے عرض کروں؟ شہد کی مکھی کی نشانی تھی صاحبان فکر کے لیے، بیل بوٹوں کے نکلنے کی نشانی تھی صاحبان ذکر کے لیے، اور فضاؤں میں کشش ارض کو توڑ کر، زمین کی کشش کو توڑ کر رکنے کی جو نشانی ہے وہ نہ صاحبان ذکر کے سامنے اللہ نے پیش کی، نہ صاحبان فکر کے سامنے اللہ نے پیش کی۔ یہ نشانی پیش کی صاحبان ایمان کے سامنے۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، ہم نے مومنوں کے لیے یہ نشانی بیان کی ہے۔ تو اگر تاریخ اسلام میں کوئی ایسا نظر آ جائے جو کشش ارض کو توڑ کر فضاؤں میں بلند ہو تو وہ صاحبان ایمان ہی میں مل سکتا ہے، صاحبان ایمان کے دائرے سے باہر نہیں مل سکتا۔ تو یہ نشانی ہے صاحبان ایمان کے لیے کہ پرندے فضا میں رکے ہوئے ہیں۔ اب نشانی دے دی، شہد کی مکھی کی نشانی، مختلف بیل بوٹوں کے نکلنے کی نشانی، فضاؤں میں پرندوں کے رکنے کی نشانی۔ اب یہ نشانیاں دے رہا ہے۔ هو الذی سخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یعقلون۔ اب اس سے زیادہ آیتیں میں اپنے سننے والوں کی خدمت میں پیش نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن ضرورت تھی۔ اور دیکھیں